سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم نے ایک گائے کو ذبح کرنا ہے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جن رکوع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ہمیں واقعات سناتے ہیں، تو ان واقعات کے سنانے کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں اصل مقصد وہ واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ اس واقعے کے پیچھے اس قوم کی سوچ کیا ہوتی ہے، اس کا ذہنی معیار کیا ہوتا ہے، اس کی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، اس کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور ان واقعات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آخر ان واقعات کے پیچھے ایسی کیا بات تھی اور اس قوم کی ایسی کیا سوچ تھی، عقل تھی، ذہنی معیار تھا کہ جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ تو جو ہم جب واقعہ پڑھتے جاتے ہیں تو دراصل میں اس واقعے پر نہیں، اس واقعے کے پیچھے ان کی ذہنی سوچ پہ اور اس واقعے کے پس منظر کے اوپر جو ہے وہ انسان کا فوکس ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں۔ یہاں پہ انا کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ بیان کی ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا بھی یہی جواب دیا جاتا ہے کہ وہ قوم اپنے نبی کے اوپر نہ اعتبار کرتی تھی، نہ لحاظ کرتی تھی، نہ اکرام کرتی تھی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تاکیداً یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بے شک یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات جو ہے اللہ پاک کی طرف سے، ان کی طرف سے یہ حکم آیا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور بہت ہی اہم موضوع کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اس قوم کو کہا کہ تم نے گائے ذبح کرنی ہے، تو کیا کوئی بھی حکم جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، اس کو من و ان مان لینا ضروری ہے؟ یا اس بات کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ دین کی ہر بات کو جو ہے وہ من و ان مان لینا ضروری ہے؟ کیا اس کو لاجک پہ پرکھنا، عقل پہ پرکھنا، اس کی حکمت کو ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے؟ ہمیں کیا ویسی ہر بات کو مان لینا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین بڑی اہم باتیں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن تو خود یہ بات کہتا ہے کہ تم لوگوں کو بصیرت کے ساتھ اس راستے کی طرف بلاؤ، اور بصیرت آپ کو تبھی حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ کا دل اور عقل جو ہے وہ کسی بات کے اوپر مطمئن ہو، اور تبھی آپ کسی دوسرے کو بھی جو ہے اس کے اوپر کنونس کر سکیں گے۔ تو دین یہ بات نہیں کہتا کہ اندھے ہو کے تم ہر بات کو قبول کرو، دین یہ کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کے، غور و فکر کر کے، تدبر کر کے تم کسی بات کو قبول کرو۔ مگر یہاں پر ایک اور بہت ہی اہم بات جو بیان کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہمیں ایسے بھی مل جائے قرآن میں کہ جس کی لاجک ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہو، جس کی حکمت ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہو، تو پھر ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ تو بڑی پیاری بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ہمیں کسی بات کی لاجک نہ بھی سمجھ آ رہی ہو، کیونکہ ہر چیز کو لاجک کے اوپر نہیں بھی پرکھا جا سکتا ہے۔ تو پھر وہاں پہ ایک مسلمان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو ہم پہلے حکم دینے والے کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ بات اللہ پاک کی جانب سے کہی جا رہی ہے اور نبی علیہ السلام کی جانب سے کہی جا رہی ہے، تو ہمیں پورا یقین اور اعتماد ہوتا ہے کہ یقیناً اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، اور بے شک کہ ابھی مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا میری عقل چھوٹی ہے، بات بہت بڑی ہے، لیکن چونکہ یہ بات کہنے والے کے لیے ہے کہ کہنے والا کون ہے، تو گویا کہ اس کے اوپر جو ایمان اور یقین ہمیں ہوتا ہے تو وہ ہمیں اس حکم کے ماننے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں بعض اوقات دونوں چیزوں کا کمبینیشن بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ کچھ چیزوں کی حکمتیں، لاجکیں ہمیں بہت واضح اور ان کے فائدے ہمیں بالکل واضح طور پہ نظر آتے ہیں، مگر بہت ساری باتیں بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہیں تو یا تو ہمیں وقتی طور پہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، اور عین ممکن ہے کہ وہ ہماری عقل سے بالکل باہر کی باتیں ہوں، تو گویا کہ اس کے اوپر پھر ہمارا کیا ضروری ہوتا ہے؟ ریئیکشن دینا، ایمان لانا، کیونکہ ہم بات کو نہیں دیکھتے بلکہ بات کرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرنا ہے۔ اس کے پیچھے جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو جاتا ہے اور قاتل کا نہیں معلوم ہوتا، لہٰذا اس صورت میں چونکہ یہ 12 قبیلے ہوتے ہیں اور یہ شک ہوتا ہے کہ کسی بھی قبیلے کا کوئی شخص جو ہے وہ قاتل ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں ایک بہت بڑا جھگڑا جو ہے وہ سامنے آ سکتا تھا کہ یعنی یہ قبائل ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کر کے ایک دوسرے کو ختم کر دیتے۔ تو اس جھگڑے کے سلوشن کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ معاملہ آیا کہ تم نے جو ہے وہ ایک گائے کو ذبح کرنا ہے، پھر اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کے تم نے اس لاش کے اوپر مارنا ہے، تو پھر وہ لاش تمہیں خود بتا دے گی کہ میرا قاتل کون ہے۔ پھر اس گائے کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے وہ بعض کتابوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے، بعض علماء کرام اس کو قبول کرتے ہیں، بعض علماء کرام اس کو نہیں بھی قبول کرتے۔ لہذا جو قبول کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے تو کوئی بھی عام سی گائے ذبح کرنے کا حکم تھا، لیکن اس قوم کے اپنے سوالات کرنے کی وجہ سے وہ گائے جو ہے وہ بہت خاص بن جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے بچے کے پاس ہوتی ہے کہ جو کہ خود یتیم تھا مگر ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے اور اس کے سامنے اس گائے کی قیمت لگاتا ہے، لہٰذا ہر
ہر مرتبہ وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں اپنی والدہ سے پوچھے بغیر جو ہے وہ اس کو نہیں بیچوں گا، یہاں تک کہ فرشتہ اتنی زیادہ قیمت بھی لگا دیتا ہے کہ جو کہ اس گائے کی بنتی نہیں تھی، مگر وہ لالچ نہیں کرتا اور ماں کے حکم کو جو ہے وہ آگے رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو پھر فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ عنقریب تمہارے پاس ایک قوم آئے گی اور وہ اس گائے کی بہت بڑی قیمت لگائے گی، تم تب اس کو یہ گائے بیچ دینا۔ تو گویا کہ ماں کی فرما برداری پر ایک عام سی چیز جو ہے وہ اتنی قیمتی بن جاتی ہے۔ پھر وہ قوم آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتی ہے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں۔ یہاں پر پہلی بات یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون کس سے کیا بات کہہ رہا ہے، تو ایک نبی اپنی قوم سے مخاطب ہے۔ عام روٹین میں دیکھیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اپنے استاد کو دیکھتے ہیں، اپنے باس کو دیکھتے ہیں، اور وہ اگر ہمیں کوئی حکم دے رہا ہو اور بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہو، تو کیا ہم یہ جرأت رکھتے ہیں کہ ہم اسے کہہ سکیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو گویا کہ ایک نبی کا مقام تو نبی کا مقام ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ یامرکم، اتنی تاکید کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں۔ اب معاملہ کتنا سنجیدہ ہے کہ ایک دین کی اور شریعت کی بات ہو رہی ہے، ایک قتل کو نپٹائے جانے کی بات ہو رہی ہے، بات اللہ پاک کی طرف جو ہے وہ منسوب کی جا رہی ہے، اور آگے سے ریئیکشن کیا آ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے۔ تو گویا کہ پہلی بات یہ کہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جان پوچھ کے اس قوم نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں تھوڑا جذباتی پن ہے، تو گویا کہ وہ آپ کو ٹیز کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک نبی آپ کو اللہ کا حکم سنا رہا ہے، اللہ کی بات اور دین کے موضوع پہ بات کی جا رہی ہے، اور سامنے سے کوئی آپ کو اس طرح کا ریئیکشن دے تو ظاہری بات ہے کہ یہ بات آپ کو جذباتی طور کے اوپر تنگ کرتی ہے۔ لہٰذا اس قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک طرح کا جذباتی اٹیک کیا تھا۔ یہاں سے بہت سارے خوبصورت نکات جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی کسی کمزوری کو جانتے ہیں اور پھر وہ آپ کی کمزوری سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی سامنے والا شخص میرے بارے میں جانتا ہے کہ اس کو یہ بات غصہ دلاتی ہے یا یہ اس بات سے چڑ جاتی ہے، پھر اس کے سامنے وہی بات کی جائے اور اس کو غصہ دلایا جائے، تو اس وقت کے اوپر پہ ہمارا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ اگر تو ہم اس وقت پہ اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکیں اور ویسا ریئیکشن دے دیں جیسا کہ سامنے والا چاہتا ہے، وہ جو میرا مذاق بنانا چاہتا ہے وہی دے دیں، تو پھر بعد میں ہمیں خود اس بات کا جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے۔ لہٰذا پھر ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے موقع پہ وہی کرنا چاہیے جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، کہ آپ نے بجائے ان کو جواب دینے کے، آپ نے اللہ پاک سے فرمایا کہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں۔ اب یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے فرعون جیسے دشمن کے ساتھ ٹکر لی ہے، ایون اس کے دربار میں جاتے ہوئے آپ اللہ پاک سے دعا فرماتے ہیں کہ ربی اشرح لی، کہ اللہ پاک آپ مجھے شرح صدر دے دیں۔ مگر اب کی بار جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک ایسا دشمن ہے کہ جو کہ اس کی بنسبت کم پاور والا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے یہ تو وہ دشمن ہے کہ جو کہ آپ کے گھر کے اندر کے دشمن ہوتے ہیں، جو کہ آپ سے ظاہری طور پہ فزیکلی طور پہ نہیں لڑتے لیکن جذباتی طور پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑتے ہیں۔ لہذا یہاں سے مفسرین بڑی اہم بات یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے سے چھوٹے کی بات کو برداشت کرنا۔ ابھی جو بھی قوم تھی باہر، موسیٰ علیہ السلام کی تو امت تھی، آپ سے تو ہر لحاظ سے جو ہے یہ کمتر تھی اور چھوٹی تھی، تو گویا کہ جب آپ کسی بڑے مقام پہ ہیں اور کسی چھوٹے کی طرف سے آپ کے سامنے ایسا ریئیکشن آ جاتا ہے تو وہاں آپ نے کیسا جواب دینا ہے۔ اب ہماری زندگیوں میں یہ معاملہ اولاد کی طرف سے آ سکتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے آ سکتا ہے، شاگردوں کی طرف سے آ سکتا ہے، یا آپ کے جو انڈر لوگ کام کرتے ہیں ان کی طرف سے آ سکتا ہے۔ تو بڑی پیاری بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت آپ جذباتی ہو کے انہیں کسی قسم کا ریئیکشن دیں گے تو آپ کی وہ بات جو ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس وقت میں کسی قسم کا جذباتی ریئیکشن نہ دینا، تو گویا کہ یہ بھی اس آیت کا موضوع ہے۔ پھر یہاں پہ بڑی اہم بات یہ بھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی بندہ کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے تو وہ سہ جاتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں، یا وہ لوگوں کی باتوں کا اتنا اثر نہیں لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگتا ہے تو آپ کسی سے جو ہے براہ راست نہ ان کو جواب دیتی ہیں، نہ ان سے سوال کرتی ہیں، کچھ بھی نہیں کرتی، آپ نظر انداز کر دیتی ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے ان کو اس وقت تک آرام نہیں آتا جب تک کہ وہ سامنے والے سے بحث نہ کریں، لڑ نہ لیں، ان کو جواب نہ دے دیں۔ تو گویا کہ ان کے لیے یہاں پہ نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سامنے والے کی سازش کو پہچانیں کہ وہ آپ کے ساتھ جذباتی طور کے اوپر ایک کھیل کھیل رہا ہے، لہٰذا اس کے کھیل کا حصہ نہ بنے کہ پہلے وہ آپ کو کسی بات کے اوپر گرم کرے، پھر آپ کو ایک خاص بات کے اوپر ریئیکشن دلوائے اور پھر بعد میں آپ ہی کا تماشا بنوا دے۔ اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ یہ کر جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم بھی کسی کے ساتھ ایسے کرنے والے ہوں۔ تو گویا کہ قرآن بڑی باریکی سے جو ہے وہ انسان کو بہت سارے نازک معاملات سے کس طرح سے گزرنا ہے وہ ان آیات میں سکھا دیتا ہے۔
اور پھر یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے جاہلین میں سے مت بنائیے گا۔ تو گویا کہ جاہل وہ نہیں ہوتا جو ہماری اردو زبان میں ہے کہ ان پڑھ کو کہا جاتا ہے۔ جاہل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کھیل میرے ساتھ کھیل رہے ہیں تو اس وقت میں مجھے یہ توفیق دینا کہ میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ سکوں۔ لہٰذا یہ محض قصہ نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ایک گستاخ قوم کو جو کہ آپ کے اوپر ہر طرح کا جذباتی اٹیک کرتی ہے، ہر طرح سے آپ کو جو ہے آپ کے ٹیمپر کو آزمانے کی کوشش کرتی ہے، آپ اس قوم کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ ہمیں زندگی سکھائی جا رہی ہے کہ پھر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔